اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ، جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، لیسمون الملائکۃ تسمیۃ الانثیٰ، وہ لوگ فرشتوں کو عورتوں کے نام سے یاد کرتے ہیں، وما لہم بہ من علم، حالانکہ ان کے پاس اس بارے میں ذرہ بھی علم نہیں ہے، ان یتبعون الا الظن، وہ تو محض اپنے باطل وہم اور گمان کے پیچھے چلتے ہیں، وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا، اور حقیقت یہ ہے کہ وہم اور گمان حق کے معاملے میں کچھ کام نہیں آتا۔ مشرکین مکہ کے باطل عقیدے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی دوسری مرتبہ گویا کہ تردید فرماتے ہیں۔ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے، یعنی جو لوگ ایمان والے نہیں ہیں، کافر ہیں، ان کے بارے میں یہ فرمایا کہ لیسمون الملائکۃ تسمیۃ الانثیٰ، وہ لوگ یعنی کفار مکہ، مشرکین مکہ، وہ لوگ فرشتوں کو عورتوں کے نام سے یاد کیا کرتے تھے، فرشتوں کا نام عورتوں کے نام سے رکھا کرتے تھے، یعنی ان کا عقیدہ یہ تھا، اول تو جن دیوی دیوتا کو وہ خدا کو چھوڑ کر پوجتے تھے، ان کے بارے میں بھی ان کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ فرشتے ہیں خدا کی طرف سے، اور ان کو وہ دیوی دیوتا بنا کر پوجتے تھے، اور ان کے بارے میں بھی، اور جو اللہ کے فرشتے ہیں ان کے بارے میں ان کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ اصل میں اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو اسی کو فرمایا لیسمون الملائکۃ تسمیۃ الانثیٰ کہ وہ لوگ ان کو بٹھا دیجیے، وہ لوگ فرشتوں کو لیسمون الملائکۃ تسمیۃ الانثیٰ، ملائکہ اور فرشتوں کا نام عورتوں کے نام سے رکھا کرتے تھے، یعنی یہ کہتے تھے، ان کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ وما لہم بہ من علم، اور ایسا نہیں ہے کہ ان کے اس عقیدے کے پیچھے ان کے پاس کوئی ٹھوس علمی دلیل ہو، کوئی ثبوت ہو، ایسا نہیں، بلکہ قرآن نے کہا وما لہم بہ من علم، عربی کے جو الفاظ استعمال کیے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس اس کے بارے میں ذرہ بھی کوئی علم نہیں ہے، بلکہ ان یتبعون الا الظن، وہ یہ جو عقیدہ رکھے ہوئے ہیں تو وہ محض اٹکل پچو ہے اپنے وہم اور باطل اور بے اصل اور بے بنیاد گمان کی وجہ سے، ان کے باپ دادوں میں سے کسی نے کہہ دیا یا ان کے دماغوں میں یہ بات آ گئی تو بس اسی کو لے بیٹھے، اور اسی غلط اور باطل عقیدے، وہم اور گمان کی وجہ سے یہ عقیدہ بنا لیا کہ وہ تو اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا، جبکہ حقیقت بات یہ ہے کہ حق کے معاملے میں محض وہم اور گمان کوئی کام نہیں آتا۔ انسان کا گمان اور وہم کچھ بھی ہو، لیکن جو حق بات ہے اس کے مقابلے میں، اس کے معاملے میں انسان کا گمان کوئی کام نہیں دیتا۔ اللہ کی ہزاروں مخلوقات دنیا میں ایسی ہے جو نہ نر ہے نہ مادہ ہے، مرد ہے نہ عورت ہے، جیسے زمین و آسمان، ندی نالے، پیڑ پودے، درخت اور پتھر وغیرہ، یہ تو ایسے ہی فرشتے بھی قرآن و حدیث میں یہ بتلایا گیا کہ نہ مرد ہے نہ عورت ہے، بلکہ حق ان کے بارے میں یہ بتلایا گیا کہ یہ اللہ کی معصوم نورانی مخلوق ہے۔ تو یہ جو حقیقی بات ہے، جو حق بات ہے، اس کے مقابلے میں ان کا وہم اور ان کا گمان کوئی کام نہیں آ سکتا۔ یہاں قابل غور اور قابل عبرت بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس غلط عقیدے کی بنیاد اصل میں آخرت کا انکار قرار دیا۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ، یہاں سے بات شروع فرمائی کہ جو لوگ آخرت کا انکار کرتے ان کا یہ عقیدہ ہے، تو گویا کہ ان کے اس غلط عقیدے کی اصل جڑ، اصل سبب اور بنیاد آخرت کا انکار کرنا، یہ بتلایا گیا۔ اور اس میں میرے آپ کے لیے، رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے بڑا سبق ہے کہ آخرت کا انکار کرنا دراصل یہی تمام تر بدعقیدگی کی، برے عقیدوں کی اور برے اعمال کی جڑ ہے۔ جس کو آخرت کا یقین نہیں ہوتا کہ دوبارہ قیامت کے دن، آخرت کے دن اٹھایا جائے گا، زندہ کیا جائے گا، وہاں اللہ کے سامنے پیش ہو کر ساری زندگی کا حساب و کتاب دینا ہے، جو اس بات کو مانتا ہی نہیں ہے وہ نہ صحیح عقیدوں پر کام کرے گا، نہ کوئی صحیح عمل کر پائے گا۔ اور اسی طرح جس کا عقیدہ تو آخرت پر ہوگا لیکن کمزور ہوگا، اور آخرت پر دوبارہ زندہ کیے جانے اور اللہ کے سامنے پیش کیے جانے کا استحضار ہر وقت اس کے ذہن میں نہیں ہوگا، تو وہ بھی برے اعمال سے نہیں بچ پائے گا۔ اس میں ہمارے لیے عبرت ہے
کہ آخرت کا یقین کامل اور مکمل ہونا چاہیے، اور ہر وقت آخرت کا استحضار ہونا چاہیے کہ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، ایک دن آخرت قائم ہوگی، قیامت قائم ہوگی، اور مجھے بھی دوبارہ اٹھایا جائے گا، زندہ کیا جائے گا، ایک دوسری زندگی اللہ کی طرف سے ملے گی، اور وہاں اللہ کے سامنے، اللہ کے دربار میں ساری زندگی کا حساب و کتاب دینا، اسی کو آخرت کہتے ہیں، اس پر ہمارا ایمان اور یقین ہے۔ یہ ایمان اور یہ یقین اور یہ استحضار اگر ذہن و دماغ میں ہر وقت رہے تو انشاءاللہ تعالی برے عقیدوں سے بھی، برے اعمال سے بھی بچنا اور نیکیوں پر آنا انسان کے لیے آسان ہوگا۔ اللہ تعالی آخرت کا کامل مکمل یقین اور اس کا استحضار ہم سب کو نصیب فرما دے، آمین۔